فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے کو جو چاندی کو جمع کرتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة، سونے کو بھی جمع کرتے ہیں، چاندی کو بھی جمع کرتے ہیں، سانپ بن کر زیورات کے اوپر عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، مرد بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا 6 مہینے عورت کے بکسے میں، 6 مہینے زیور مرد کے بکسے میں، تاکہ سال کسی کو نہ ہو، زکوٰۃ کسی کو نہ دینی پڑے۔ اللہ یہ سارے حربے جانتا ہے، سارے ہیلے رب العالمین کو معلوم ہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا سارے راز جانتا ہے۔ فرمایا یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، 2.5%، حالانکہ گورنمنٹ آپ پر 12% ٹیکس لگاتی ہے، اللہ آپ پر 2.5% مانگتا ہے۔ گورنمنٹ ہر غریب ہر امیر پر ٹیکس لگاتی ہے، آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس دکاندار کو ڈبی پر لکھی ہوئی قیمت کے ساتھ ٹیکس بھی ادا کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 2.5% صرف امیروں پہ لگاتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے، مسلمانوں کے غریبوں میں دی جائے۔ اسلام کا فارمولہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں یہ خرچ نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دے، انہیں بتا دو کہ رب العالمین جو دنیا میں تم نے سونا اور چاندی جمع کر کے رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کی شکل کیا ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا تمہارے سونا چاندی، تمہاری دولت کو، تمہاری کرنسیوں کو ہم ایک دھات بنا دیں گے، دھات بنانے کے بعد یحمى علیہا فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں اس کرنسی کو گرم کریں گے، گرم کرنے کے بعد فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے تمہارے ماتھے داغیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، پھر تمہارے پہلو داغیں گے، وَظُهُورُهُمْ، پھر تمہاری پشتیں داغیں گے، تاکہ نہ تم منہ کے بل لیٹ سکو، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکو، نہ پشت کے بل لیٹ سکو، کسی پل بھی تمہیں چین نہ آئے، تمہاری دولت سے تمہیں داغ ڈالیں گے، اور جب تم چلاؤ گے چیخو گے تکلیف کے مارے ہائے ہائے کرو گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہیں کہیں گے ارے کیوں روتے ہو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ کتنی بوڑھیاں ایسی ہیں لاکھوں روپے جمع کر کے رکھیں گی، یہ میں نے حج کے لیے جمع کیا ہوا، 5 6 7 سال ہو گئے حج کے زکوٰۃ نہیں دے۔ اب کوئی پوچھے تیرے اس حج کا کیا فائدہ، کیا فائدہ، کیوں حج کرے گی تو؟ جب تو زکوٰۃ نہیں دیتا یا نہیں دیتی، تیرا بقیہ مال سارے کا سارا حرام، اور اس حرام مال سے تو حج کرے۔ لوگوں کے بہانے، کوئی کہیں گے جی
ہم نے یہ بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لوگ اتنے سیانے ہو گئے، 15 20 کلو تولے 20 تولے سونا ہوگا، اور مثلاً 4 بچے ہیں، 20 تولے سونا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ 5 تولے اپنی زندگی میں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی بڑا 7 سال کا ہے، وہ چاروں بچوں کے 5 تولے کر کے رکھے ہوئے اپنے پاس۔ بچے مالک نہیں ہیں، لیکن مولوی سے مسئلہ سن لیا ہے کہ سونا 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ہمارا تو 5 تولے۔ یہ نہیں بتائیں گے سارا 20 تولے، ہمارا 5 تولے، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا۔ مولوی بولے گا ہاں نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کو گھر کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، اگر آپ غلط بیانی کر کے کسی مفتی سے غلط فتویٰ لے کے آتے ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں۔ سب سے بڑا مفتی اللہ، قل اللہ یفتیکم، ارے مسلمانوں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ بھی مفتی ہے، وہ فتویٰ دیتا ہے، اور وہ فتوے آپ سے سوال سن کے نہیں، آپ کے دل میں جھانک کے دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، چور کتنا ہے، بے ایمان کتنا ہے، بہانہ کتنا ہے، غلط بیانی کتنی ہے، اللہ وہ سب کچھ دیکھ کے پھر فتویٰ دیتا ہے۔ اور وہ جو فتویٰ دیتا ہے، اللہ کے فتوے کو دنیا کی کسی عدالت میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ بیٹیوں کے لیے رکھا ہے، بیٹوں کے لیے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مکان بنانے کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے، جب مکان بن جائے گا تو اس مکان میں رہنے لگ جائے گا، تیرے مکان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب تک آپ نے پیسہ رکھا ہے، مکان کے لیے رکھا، شادی کے لیے رکھا، حج کے لیے رکھا، اس پیسے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے اور تو اس کا مالک ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے کچھ عامل بھیجے۔ ایک قبیلے والوں نے کہا کہ اب یہ ہم پر بھی، مسلمانوں پر بھی ٹیکس لگنا شروع ہو گیا، ہم نہیں دیتے زکوٰۃ، یہ تو ٹیکس ہے جو کافروں سے خراج لیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں سے بھی لینا شروع کر دیا گیا، ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے آ کے خلیفۃ المسلمین کو شکایت کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کی تیاری کر۔ حضرت عمر فاروق آئے، خلیفۃ المسلمین، یہ لوگ مسلمان، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص توحید کا اقرار کر لے اور پھر اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی چلو دینے لگ جائیں، اور پھر فرمایا عاصموا منی دماءہم واموالہم واعراضہم، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی عزتیں ہم سے محفوظ کرا لی۔ چلو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، صرف انکار کیا، تو اس وجہ سے یہ کافر تو نہیں ہو گئے کہ ہم ان سے ایسے لڑیں۔ صدیق اکبر نے کہا عمر، آپ اللہ کے رسول کی حدیث کا آخری لفظ بھول گئے ہو، آپ نے فرمایا تھا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، سوائے اسلام کے حق کے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی، مال محفوظ ہوں گے، ان کی جانیں محفوظ ہوں گی، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جب یہ اسلام کا حق ماریں گے ان کی جانیں بھی حلال، ان کا مال بھی حلال، ان کی عزتیں، ابروئے، سب کچھ ہم پر حلال۔ اب ان کے ساتھ ایسے قتل عام کریں گے جیسے کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ صدیق اکبر نے وہ تاریخ ساز جملے کہے، آپ نے فرمایا میں جو رسول اللہ کے زمانے میں یہ لوگ بکری کے گلے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اور آج میرے دور میں انہوں نے وہ رسی روک لی، تو میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہ کر لیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی ایک حیثیت ہے، اسلام کی ایک حیثیت ہے، یہ تو ہمارے